نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إحراق الدم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوم النحر میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چیز پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جبکہ صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی یادگار ہے. صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا وَفِي الصُّوفِ یا رسول اللہ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اون میں بھی ہر روئے کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے. تو ہم کو اچھا سے اچھا جانور قربان کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرنے کے لیے اچھا سے اچھا جانور ہم قربان کریں اللہ تعالیٰ کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ کے لیے وہ چیز خرچ کرو جو تم کو پسند ہے. تو اچھا سے اچھا جانور اللہ کے لیے قربان کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو، کشادگی ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جو مالدار ہے، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس قدر ناراض ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. معلوم یہ ہوا کہ عید منانے کا حق ان لوگوں کو ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے احکام کے پابند ہیں، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. ان کو عید منانے کا حق حاصل ہے، خوشی منانے کا حق حاصل ہے، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو عید منانے کا اور خوشی منانے کا حق حاصل نہیں ہے. تو قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے تھوڑی سی دیر میں کتنا اجر و ثواب مل جاتا ہے. ہر بال کے برابر ایک نیکی ملتی ہے. قربانی کے جانور میں کتنے بال ہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، بے شمار نیکیاں مل جاتی ہیں تھوڑی سی دیر میں. اور ان کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ اون کا روا تو بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے ہونا چاہیے. تو اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں. تو ہم اچھا سے اچھا جانور اللہ جل شانہ کے لیے قربانی کریں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ان سب عیبوں سے پاک صاف ہو جن کو شریعت نے عیب قرار دیا ہے، جن کی وجہ سے قربانی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. ایسا جانور جس میں ایسا کوئی عیب ہو جو قربانی کے لیے مانع ہے، ایسا جانور قربان نہ کریں. اچھا سے اچھا تندرست جانور اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کو اجر و ثواب ملے گا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی فاشہدی اضحیتک، اے فاطمہ آؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمها کل ذنب، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر خود ذبح نہ کریں تو جس وقت جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت آ کر اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس سے جو ہماری محبت ہے وہ قربان ہو جائے۔ اصل تو ہمارے دل میں جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو قربان کرانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور غیر اللہ کی محبت کتنی ہے۔ یہ قربانی، یہ خالق اور مخلوق کی محبتوں کے درمیان امتحان ہے، یہ قربانی، یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ لہٰذا قربانی کے موقع پر اچھا سے اچھا جانور قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید کے دن نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔